سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ غوث پاک سے ہم پوچھیں یا غوث اعظم آپ اتنے بڑے ہو، کتنے بڑے؟ کم بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے ہو تو مردہ زندہ ہوتا ہے، آپ اتنے بڑے ٹھوکر لگاتے ہو تو مردہ زندہ ہوتا ہے، آپ اتنے بڑے قرآن کا اتنا علم، آپ اتنے بڑے کہ آپ فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ ایک دن میں اللہ مجھ سے کہتے ہیں عبدالقادر تو میرا محبوب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو میری نگاہ میں ہے، اور فرماتے ہیں میں بھوکا ہوتا ہوں تو مجھ سے کہتے ہیں میری قسمیں کھا لے، میں پیاسا ہوتا ہوں تو کہتا ہے میری قسمیں کھا لے۔ میرے امام اس کو یوں بیان کرتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ آپ اتنے بڑے ہیں کہ کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا جب میں کعبے کا طواف کرتا تھا، ایک وقت یہ ہے کہ کعبہ میرے گھر کا طواف کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ باتیں یہ لوگ پھینکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہے، لکھا ہمارے بزرگوں نے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ آپ اتنے بڑے ہیں، شکر کے جوش میں ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ یعنی کہ ہر ولی بھی آپ کا مرتبہ نہیں سمجھ سکتا ہے، ابھی بات آگے آئے گی، ہر ولی بھی آپ کا مرتبہ نہیں سمجھ سکتا، وہ ولی نہیں سمجھ سکتا تو میں کیا، میں تو اتنا گنہگار آدمی۔ لیکن بزرگوں نے جو بتایا ذرا سن لو، اگر کسی کو غوث پاک کا مرتبہ پوچھنا ہے تو خضر علیہ السلام سے پوچھے۔ کسی کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی، پوچھا، یہ شیخ عبدالحق لکھ رہے ہیں محدث دہلوی کہ خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ عبدالقادر جیلانی کیسے ہیں، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا ان کے جیسا ولی نہ ان سے پہلے ہوگا نہ ان کے بعد ان کے جیسا کوئی ولی ہو سکتا ہے۔ یا غوث پاک آپ کی اتنی شان ہے کہ حضور معراج پر گئے ہیں تو آپ اپنا کندھا پیش کرتے ہیں، آپ اپنا کندھا معراج پہ پیش کرتے ہیں، پیدا ہونے سے کم و بیش 450 سال پہلے آپ اپنا کندھا حضور کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، یہ تحفۃ القادریہ میں شیخ ابو المعالی نے لکھا کہ حضور پوچھتے ہیں اللہ یہ کون بندہ تھا جس کی روح ابھی حاضر کی گئی مولا کہ اس کی طرف میرا دل کھنچتا تھا، تو فرمایا میرے محبوب یہ تیری اولاد میں سے ہے، جو مقام نبیوں میں تجھے عطا کیا وہ مقام ولیوں میں اس کو عطا کیا، اس کو ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے دعا کی اس نے میرا قدم اپنی گردن پہ لیا، میری امت کے سارے ولی اس کا قدم اپنی گردن پر لیں۔ آپ اتنے بڑے ہیں غوث پاک، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار۔ بھئی کسی کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے تو کسی وجہ سے ملتا ہے، آپ کو کیسے ملا؟ یہ بات ہے، یہ اصل بات آ گئی، آپ کو کیسے ملا؟ آپ بتائیں یہ مرتبے کیسے ملے، یہ شان کیسے ملی؟ اب غوث پاک جواب دے رہے قصیدہ غوثیہ میں، کیا جواب دے رہے؟ انا الحسنی، کیا کہہ رہے ہیں؟ انا الحسنی والمخدع مقامی وعالمی علی عنق الرجالی واقدامی علی عنق الرجالی، کہ مجھے یہ مرتبہ جو ملا ہے کیا کہ سارے ولیوں کی گردن پر میرا جو قدم ہے، یہ مقام یہ مرتبے جو دیکھ رہے ہو کیوں ملا؟ کہتے ہیں انا الحسنی، کہ میں حسن کی اولاد میں سے ہوں اس لیے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ یعنی ہم قادری ہونے میں فخر کر رہے ہیں اور غوث پاک حسنی ہونے میں فخر کر رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو حسن کا بیٹا ہو، حسنی ہو، اللہ اس پر اتنے انعامات فرماتا ہے، جب عبدالقادر جیلانی کی یہ شان ہے تو امام حسن کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب امام حسن کی یہ شان ہے تو ان کے بابا علی یہ مرتضیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہاں مجھے امام احمد رضا یاد آتے ہیں۔ اب امام احمد رضا کہتے ہیں، سن لے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، اور کہتے ہیں صحابیت ہے پھر تابعیت، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔ ارے عبدالقادر جیلانی جو تجھے نہیں جانتا وہ علی مرتضیٰ کا مرتبہ کیا جان سکتا ہے؟ علی کیا چیز ہے؟ یہ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کے مرتبے کو دیکھ کر کے جانو کیا چیز ہے علی مرتضیٰ۔ اب آئیے وہ پنجتن کی بارگاہ میں خراج پیش کر کے اپنی بات مکمل کر دوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر امام اہل سنت کی مطلع القمرین ہے، مطلع القمرین، اور پھر اس کو نقل کیا ہے علامہ
علامہ حسن رضا بریلوی استاد زمن نے تُز کے مرتضوی کے اندر آخری حصے میں تھوڑا سا ذرا سنیں علی جو حسن کے بابا ہیں اور غوث اعظم جو بیٹے ہیں اولاد ہیں امام حسن کی. کیسے اولاد ہیں؟ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی، ان کے والد شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کے والد حضرت عبداللہ جیلی، ان کے والد سید یحییٰ زاہد، ان کے والد سید محمد، ان کے والد سید داؤد، ان کے والد جو ہے سید عبداللہ، ان کے والد موسیٰ ثانی، ان کے والد حضرت سیدنا موسیٰ الجون، ان کے والد عبداللہ المحض، ان کے والد حسن مسنہ، ان کے والد امام حسن مجتبی، ان کے والد علی مرتضی، ان کی بیوی سیدہ فاطمہ، ان کے والد محمد الرسول اللہ. ہاں یہ سلسلہ ہے میرے غوث اعظم کا، سلسلۃ الذہب ہے، یہ سلسلۃ الذہب ہے میرے مرشد غوث اعظم کا. اب آپ اندازہ کریں جب بیٹا ایسا ہے حسن کیسے ہوں گے، حسین پاک کیسے ہوں گے، سیدہ فاطمہ کیسی ہوگی، مولا علی کیسے ہوں گے. آئیے تھوڑا سا سن لیں. اور سیدہ فاطمہ کا تو کیا کہنا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا، لوگ کہتے ہیں ارے مجھے ذرا سمجھو میں کون ہوں. یہ ہمارے امام صاحب ہیں آپ یہاں کے ماشاءاللہ بڑی تعریف کرتے ہیں یہاں کے لوگ. امام صاحب کی بڑی محنت کی، انہوں نے بڑا ماحول بنایا. ہمارے مظفر بھائی آئے تھے تو وہ بھی بتا رہے تھے کہ بڑا کام کیا. اب یہ امام صاحب تشریف لائیں، ان کے لیے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا تو لوگ کہہ گئے دیکھو ہمارے امام کا مرتبہ دیکھو. ہیں میں تو اپنے آپ کو امین القادری کہتا ہوں، لیکن آپ تھوڑا عزت سے نام لیتے تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے امام کی آمد پر سید صاحب کھڑے ہو گئے. ہاں کیا مرتبہ ہمارے امام کا. میں کہتا ہوں سید صاحب کھڑے ہوئے تو امام کا مرتبہ پتہ چلا ہے نا. ازہری صاحب کے آنے پر سید صاحب کھڑے ہوئے، امام کا مرتبہ. محدث صاحب کھڑے ہوئے، امام کا مرتبہ. مفتی صاحب کھڑے ہوئے، پیر صاحب کھڑے ہوئے، امام کا مرتبہ. میں نے کہا کوئی حسنین کی امی کی عظمت کا اندازہ تو لگا لے نظرہ. حسنین کی مادر کا، ام الحسنین کی عظمت کو کوئی اندازہ لگائیں. راویہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے. وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ فاطمہ حضور سے ملنے آ رہی ہے تو میں دیکھتی تھی کہ جس کے لیے سب کھڑے ہو جاتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. صرف اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ فاطمہ اپنے بابا کا ہاتھ چومتی ہے. بابا سیدہ فاطمہ کی پیشانی چومتے اور چوم کے کہتے فدا کی اوابی امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. میرا عبداللہ جیسا باپ فاطمہ پہ قربان، آمنہ جیسی ماں فاطمہ پہ قربان. میں کہتا ہوں یہ حضرت عبداللہ اور آمنہ کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. باپ ہونے کے اعتبار سے پوری کائنات میں عبداللہ کی کوئی مثال نہیں ہے اور ماں ہونے کے اعتبار سے سیدہ آمنہ کی کوئی مثال نہیں ہے. لیکن ایسے ماں باپ حضور جس پہ قربان کر رہے ہیں وہ ام الحسنین سیدہ فاطمہ کی ذات ہے. اور پھر حضور کرتے کیا، اٹھ کے کھڑے ہوتے، ایک دو مرتبہ کا نہیں ہمیشہ کا، اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور فرماتے فاطمہ تو بدات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس کو اور جس نے راضی کیا اس سے خدا راضی ہوا، اور اس کو جس نے ناراض کیا اس سے خدا ناراض ہوا. یہ ہے سیدہ فاطمہ جس کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. یہ سیدہ فاطمہ تو زہرا. اور امام حسین کو تو آپ جانتے ہیں، کون نہیں جانتا. عشق کی انتہا حسین ہے، اسلام کی آبرو حسین ہے، دین کو بچانے والے حسین ہیں. بلکہ ادیب لائل پوری نے تو بڑی بات کر دی. کہتے ہیں کہ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے. کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. کس کا کام تھا؟ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے. کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیا سارا جواب ریت پر. عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے. توجہ کریں امام حسین کیا چیز ہے. عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت میں. کیا بچائیے، کیا بچائیے، کیا بچائیے.
یہ بمبئی ہے، یہاں مہاجرین کی اکثریت ہے. لکھنؤ سے آیا تھا 100 سال پہلے، 200 سال پہلے. ممبئی میں رہتے رہتے 4 نسلیں بیت گئی، پھر بھی لکھنوی کہلاتا ہے. بولے ہیں کہ نہیں؟ 100 سال کے بعد بھی اندور سے آیا تو اندوری کہلاتا ہے. صحیح ہے؟ گونڈا سے آیا تو گونڈوی کہلاتا ہے، بستی سے آیا تو بستوی کہلاتا ہے. مطلب آدمی وطن چھوڑتا ہے، وطنیت نہیں چھوڑتا. لیکن حسین کے عشق کا کوئی میرے مولا کا اندازہ تو لگائے. حسین مدینے والے تھے اور کہلاتے ہیں کربلا والے. عشق میں وطن بھی لٹا دیا، گھر بھی لٹا دیا، سب لٹا دیا، سارے بچے لٹا دیے، ایک بیمار چھوڑا. جو تندرست تھے اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا، جو بیمار تھے اس کو اپنے لیے رکھ لیا. اور ہمیں سبق دیا، تندرست تو اللہ کو دو، بیمار اپنے لیے رکھو. لوگ تو کہتے تھے بیمار رکھ کے گئے سب مریں گے، اب کوئی نہیں بچے گا حسین کی نسل. لیکن اللہ نے ایک میں اتنی برکت دی، اس لیے کہ 1 2 تو وہ 10 دیتا ہے. توجہ، اس کی راہ میں 1 2 تو 10 دیتا ہے. اور نیت اچھی ہو تو 70 دیتا ہے، اور نیت اچھی ہو تو 700 دیتا ہے، اور نیت اچھی ہو تو بے حساب دیتا ہے. حسین نے سب لٹا کے ایک بچایا تھا. ایک میں اتنی برکت دی کہ دنیا میں کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں حسین کا سید موجود نہ. اور بتا دیا گیا جو اللہ کی راہ میں قربان ہوگا اس کی تو نسل ہی بڑھنی. یزید 18 چھوڑ کے مرا تھا، ایک بھی نہیں ہے. 18 چھوڑ کے مرا تھا. کوئی کہتے 14، کوئی کہتے 4، کم سے کم 4 کہتے ہیں، لیکن 18 تک کی روایت مورخین نے لکھی ہے. 18 چھوڑ کے مرا تھا، ایک بھی نظر نہیں آتا. پتا چلا جو دین مٹائے گا اس کی نسلیں مٹ جائے گی، جو دین بچائے گا اللہ اس کی نسلوں کو آباد فرمائے گا. کیا شان ہے امام حسین کی. اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جانے